بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بہشت ثمر حصہ اول سبق نمبر 11۔ اس سبق کے اندر کل 5 سوالات آئے ہوئے ہیں۔ ان 5 سوالات کے مدلل جواب آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 1 دیکھیے، حدیث شریف میں جو لوگ بے عذر جماعت میں شامل نہیں ہوتے، ان کی نسبت حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارادہ شریف کیا ہوا تھا؟ جواب دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ کسی کو حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کرے، پھر اذان کا حکم دوں، اور کسی شخص سے کہوں کہ وہ امامت کرے، اور میں ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں جو جماعت میں نہیں آتے اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ یہ ارادہ شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا۔ بلا عذر جماعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیے، جو جواب دیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد حممت ان آمر بالصلاۃ، میں نے ارادہ کیا ہے کہ نماز کا حکم دوں، فتقام، اقامت کہی جائے، ثم آمر رجلا، پھر میں کسی شخص کو حکم دوں، فیصلی بالناس، جو لوگوں کو نماز پڑھائے، ثم انطلق، پھر میرے ساتھ معہم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار۔ دیکھیے کیا ہے، میں کچھ لوگوں کو لے کر جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھر ہو، ان کے گھروں کی طرف جاؤں، جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اتنی سخت تاکید ہے۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے نمبر 1 پہ، نماز با جماعت کی بہت زیادہ تاکید ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک جماعت پر سخت اقدام کا ارادہ فرمایا۔ ارادہ آپ نے دیکھ لیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت سے بغیر شرعی عذر کے غیر حاضر ہونا بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اقدام عملاً نہیں فرمایا مگر اس ارادے کے ذریعے نماز جماعت کی اہمیت، وجوب اور تاکید کو واضح فرمایا۔ ٹھیک ہے، نماز کی جماعت سے نماز پڑھنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ نمبر 4، بعض فقہا خصوصاً حناف کے نزدیک نماز جماعت یعنی جماعت کی نماز سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، لیکن ترک پر سخت وعید ہے۔ ٹھیک ہے، فتاوی اقوال فقہا لکھا ہوا ہے در مختار کے اندر، وفی ترک الجماعت من غیر عذر وعید شدید، جماعت کے نماز کو جان بوجھ کر بغیر عذر کے ترک کر دینا سخت وعید ہے۔ حتیٰ ہم صلی اللہ علیہ وسلم بتحریق البیوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے جلانے کا ارادہ فرمایا۔ ٹھیک ہے، سخت وعید میں گھروں کو جلا دینے کا۔ پھر دوسری روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارادے کو عملی جامہ اس لیے نہیں پہنایا کہ گھروں کے اندر جو لوگ نماز نہیں چھوڑتے، جماعت میں شامل نہیں ہوتے، یہ تو گناہ گار ہیں، لیکن بعض بچے ہوتے ہیں گھر میں، عورتیں ہوتی ہیں جن کو جماعت میں شامل نہیں ہونا ہے، ان کے ساتھ یہ بھی جل جائیں گے۔ اس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے سے باز رہا۔ وَيُكْرَهُ تَرْكُهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ وَيَأْثَمُ عَلَى الْمُوَاظَبَةِ عَلَى التَّرْكِ، جماعت کا ترک کرنا مکروہ ہے بغیر عذر کے، اور گناہ گار ہوگا۔ اگر ہمیشہ جماعت کو ترک کرتا ہے تو وَيَأْثَمُ عَلَى الْمُوَاظَبَةِ تَرْكًا، ہمیشہ ترک کی وجہ سے گناہ گار ہوگا بدائع الصلاۃ کے اندر۔ اب سوال نمبر 2 دیکھیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں صرف ثواب ہے یا یہ کہ جماعت میں شریک نہ ہو وہ محرومی ثواب کے ساتھ گناہ گار بھی ہوگا؟
جماعت کی فضیلت، جماعت کی اہمیت کو تو آپ کو پتہ ہی چل گیا اوپر والے سوال سے۔ یہاں دیکھیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں ثواب ہے، اور جو شخص ایسا ہو کہ جماعت چھوڑنے کا عادی ہو تو وہ محرومی ثواب کے ساتھ گناہ گار بھی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارادے سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ دیکھیے یہاں پہ دیکھ لیجیے، بلاؤز ترک کرنے والا گناہ گار ہوگا، یعنی صرف ثواب سے محروم نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بھی ہو سکتا ہے۔ دلائل: لقد ہممت، جو حدیث شریف پڑھی گئی وہی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اس سے جماعت کی اہمیت پتہ چلتا ہے کہ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مراد یہ کہ نماز کا اہتمام کرو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ اور آگے اور فضیلت لگے کہ نماز با جماعت 27 درجے زیادہ افضل ہے تنہا نماز پڑھنے سے۔ صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفذ ب27 درجۃ، جماعت کی نماز افضل ہے تنہا نماز پڑھنے والے سے 27 درجہ۔ فضیلت اپنی جگہ، لیکن ترک پر وعید بھی ہے، جیسا کہ اوپر حدیث سے ثابت ہو چکا۔ نماز با جماعت امام ابو حنیفہ، امام مالک، احمد کے نزدیک واجب ہے، بلا عذر ترک کرنے والا گناہ گار ہے۔ سنت موقتہ الکفایہ تو نہیں ہے، اور باقی فقہا کے نزدیک تو واجب بھی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ، نماز با جماعت سنت موقت ہے، اگر بلا عذر ترک کو ترک مکروہ شدید قریب گناہ شمار کیا جائے گا۔ اقوال المواظبۃ علی ترک الجماعت بغیر عذر تجعلہ اثما، کل کا خلاصہ یہ ہے کہ جماعت کا اہتمام کیا جائے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، جماعت کتنے آدمیوں سے ہو جاتی ہے اور اس کے وجوب کے کیا شرائط ہیں؟ جب جماعت کی اتنی فضیلت ہے تو بھائی جماعت کے لیے کچھ فرد چاہیے، تو کتنے فرد چاہیے؟ سوال پیدا ہوا، اسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنہا نماز پڑھنے سے ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا بہتر ہے، اور 2 آدمیوں کے ساتھ اور بھی بہتر ہے، اور جس قدر زیادہ جماعت ہو اسی قدر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کے لیے کم سے کم 2 آدمیوں کی ضرورت ہے۔ معلوم چل گیا کہ جماعت کے لیے پورا جمع کثیر نہیں چاہیے، بلکہ 2 افراد بھی ہوں تو جماعت ہو جائے گی۔ اب جماعت کے وجوب کے شرائط کیا ہیں؟ سوال کے اندر وجوب کے شرائط دیکھیے، جماعت کے وجوب کے شرائط، وجوب کے 7 شرطیں یہاں درج کی گئی ہیں۔ 7 شرطوں کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 1 اسلام یعنی آدمی مسلمان ہو، نماز پڑھنے والا مسلمان ہو۔ نمبر 2 مرد ہونا، نماز مرد پر جماعت، نماز مردوں پر باجماعت نماز مردوں پر فرض ہے۔ بلوغت، بالغ ہو، یعنی فطری اور شرعی طور پر نماز پڑھنے کے قابل ہو۔ عقل، عاقل ہو، یعنی شعور اور سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔ نمبر 5 آزاد ہو، غلام یا مجبور نہ ہو۔ نمبر 6 تمام ضروریات سے خالی ہو، کسی اہم حاجت یا ضرورت میں مشغول نہ ہو۔ مقیم ہو، نہ کہ مسافر۔ سفر میں جماعت کا حکم مخصوص حالت میں مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ 7 شرطیں ہیں۔ اسلام یعنی مسلمان ہونا، مرد ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، آزاد ہونا، تمام ضروریات سے خالی ہونا، مقیم ہونا، جماعت تب آدمی کے اوپر فرض ہوگا۔ سوال نمبر 4 دیکھیے اب اس کے بعد، کون نمازوں میں جماعت شرط اور جماعت ثانیہ کن شرائط سے کون سی مسجد میں مکروہ تحریمی ہے؟ کون نمازوں میں جماعت شرط اور جماعت ثانیہ کن شرائط سے کون سی مسجد میں مکروہ تحریمی ہے؟ یہ سوال نمبر 4 ہے۔ اس میں دیکھیے سوال کے اندر پوچھا جا رہا ہے کون نمازوں میں، یعنی کون کون سی ایسی نمازیں ہیں جن کے اندر جماعت شرط ہے، یعنی بغیر جماعت کے وہ نماز ہوتی ہی نہیں۔ تو جواب لکھا ہوا ہے جمعہ، جماعت،
جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں شرط ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی عیدین اور جمعے کی نماز بغیر جماعت کے ہوگی ہی نہیں۔ تنہا نماز کوئی پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا۔ اگر جمعے کی نماز چھوٹ گئی یا عیدین کی نماز چھوٹ گئی تو اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ جمعے کی اگر نماز چھوٹ گئی تو آدمی ظہر پڑھے گا اور عید کی نماز کی قضا ہے نہیں۔ یعنی یہ نماز بغیر جماعت کے صحیح ہی نہیں ہوتی۔ اور آگے دیکھیے، جماعت 5 وقتہ کی نمازوں میں واجب ہے۔ جو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہے، یہ 5 وقتوں کی جماعت واجب ہے، بشرطے کہ کوئی عذر نہ ہو۔ مان لیجیے کوئی عذر کسی تو جماعت واجب ہے۔ اور آگے دیکھیے، تراویح میں جماعت سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح کی نماز ہم لوگ جب رمضان کے مہینے میں پڑھتے ہیں تو جماعت سنت مؤکدہ ہے۔ اگرچہ قرآن مجید جماعت کے ساتھ ہو چکا ہو۔ بتائیے رہے کہ رمضان کے مہینے میں کچھ حافظ 10 دن میں، 5 روز میں، 15 روز میں قرآن پاک پڑھا دیتے ہیں، تو باقی مہینے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی جائے یا نہیں؟ بتا رہے ہیں کہ پورے مہینے جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور اسی طرح نماز کسوف کے لیے اور رمضان کے وتر میں جماعت مستحب ہے۔ کسوف، صلاۃ کسوف اور خسوف پڑھے ہوں گے، اس کے لیے بھی جماعت کیا ہے؟ مستحب ہے۔ تو بتایا جمعہ اور عیدین کے لیے جماعت شرط ہے، 5 وقتہ نمازوں کے لیے جماعت واجب ہے، اور تراویح کی نماز کے لیے جماعت سنت مؤکدہ ہے، اور وتر اور نماز کسوف کے لیے جماعت مستحب ہے۔ پوری بات آ گئی۔ اب دوسری اس کے اندر جماعت ثانیہ کن شرائط سے کون سی مسجد میں مکروہ تحریمی ہے؟ اس کا جواب یہاں دیکھیے۔ جواب نمبر 1، مسجد گاؤں کی ہو اور عام گزرگاہ پر نہ ہو۔ کیا ہو؟ مسجد گاؤں کی ہو اور عام گزرگاہ پر نہ ہو، یعنی راستے پر نہ ہو، ایسی مسجد میں جماعت ثانیہ یا دوسری جماعت کرنا مکروہ ہے، مکروہ تحریمی۔ نمبر 2، پہلی جماعت بلند آواز سے اذان اور اقامت کہہ کر پڑھی گئی ہو۔ گاؤں کی نماز میں عام طور پر بلند اذان اور اقامت کہہ کر پڑھی جاتی ہے، 2 شرط ہو گیا۔ نمبر 3، پہلی جماعت ان لوگوں نے پڑھی ہو جو اس محلے میں رہتے ہوں اور جن کو اس کے انتظامات کا اختیار حاصل ہو۔ 3 ہو گیا۔ نمبر 1، مسجد عام گزرگاہ پر نہ ہو۔ دوسری یہ کہ جماعت جو ہوئی ہو اذان اور اقامت کہہ کر پڑھی گئی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس محلے میں رہنے والے لوگوں نے نماز پڑھی ہو اور جن کو اس مسجد کے انتظامات کا اختیارات حاصل ہو۔ نمبر 4، جماعت اس حیت اور اہتمام سے ادا کی جائے جس حیت اور اہتمام سے پہلی جماعت ادا کی گئی ہو، یعنی مسجد میں پہلی جماعت جس انداز سے کی گئی ہو، دوسری جماعت بھی اسی حیت اور اسی انداز میں کیا جائے تو بھی مکروہ ہے۔ اگر یہ 4 شرطیں پائی جائیں تو مسجد میں جماعت ثانیہ مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ اگر گاؤں کی مسجد ہے، چند افراد آ گئے تو مصلی سے ہٹ کر کنارے کہیں جماعت کر سکتے ہیں۔ اسی کیوں مکروہ تحریمی ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی جماعت کرنے لگے گا تو پھر جماعت کے جو مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جائے گا، لوگ جب اپنی منمانی کرنے لگیں گے، جب کہے چلو ہم بار میں دونوں والے کو جماعت کر کے پڑھ لیں گے، اس لیے ایک ٹائم بنایا گیا ہے، کسی بھی چیز کا ایک مذاق ہو جائے گا۔ اب آگے دیکھیے، وہی سوال کو اور تفصیل سے لکھ لیجیے۔ سوال، کون سی نمازوں میں جماعت شرط ہے اور جماعت ثانیہ کن شرائط پر کس مسجد میں مکروہ تحریمی ہے؟ جواب، عیدین کی نماز، جمعے کی نماز، یہ نمازیں بغیر جماعت کے صحیح نہیں ہوتی۔ 5 وقتہ نمازیں واجب ہے اگر کوئی عذر نہ ہو۔ سنت مؤکدہ جماعت تراویح اگرچہ قرآن مجید کے ساتھ ہو چکی ہو۔ رمضان میں وتر، نماز کسوف، جماعتیں یہ کیا ہے؟ مستحب، بتا چکا ہے، کٹ گیا کسی طرح سے۔ جماعت ثانیہ اور اس کا حکم،
مسجد میں جماعت ثانیہ مکروہ تحریمی اس وقت ہے جب یہ چار شرطیں پوری ہو: مسجد گاؤں کی ہو یعنی مرکزی ہو، مخصوص عبادت کے لیے اور عام گزرگاہ پر نہ ہو، پہلی جماعت بلند آواز سے اذان و اقامت کہہ کر پڑھی گئی ہو، پہلی جماعت ان لوگوں نے پڑھی ہو جو اس محلے میں رہتے ہوں اور جن کو انتظامات کا اختیار حاصل ہو، دوسری جماعت اسی حیت اور اہتمام کے ساتھ ادا کی جائے جس حیت اور اہتمام سے پہلی جماعت ادا کی گئی ہو۔ اگر یہ چار شرطیں پوری ہو تو مسجد میں دوسری جماعت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ چار سوال ہو گئے۔ پانچواں سوال دیکھ لیجیے، تھوڑا سوال لمبا ہے، ایک سوال کے اندر کئی سوالات کے جواب ہیں۔ دلائل دیکھ رہے ہو تو دلائل بھی دیکھیے لکھا ہوا ہے، ومن شروط الجماعت الجماعت فلا تصح من منفرد، کہ جمعے کے شرطوں میں سے ایک جماعت ہے، تنہا جمعے کی نماز صحیح نہیں ہے۔ فی المسجد الذی له امام راتب و مؤذن راتب تکرہ الجماعت الثانیہ، ایسی جماعت میں جس کے لیے امام اور مؤذن مقرر ہوں تنخواہ کے طور پر، ایسی جماعت کرنا اس مسجد میں مکروہ ہے۔ ولا تکرہ فی مسجد لیس له امام راتب، اور ایسی مسجد میں جماعت ثانیہ مکروہ نہیں ہے جس کے لیے امام مقرر نہ ہو۔ چلیے آگے لکھیے، اس سوال کو تھوڑا سا دھیان سے دیکھنا ہے۔ اگر ایک شخص نے نماز شروع کی تو تم کو کس طرف سے ملنا چاہیے؟ اور اگر جب تم ملنے گئے تو امام کے ساتھ دو آدمی داہنے بائیں کھڑے تھے، بائیں بھائی نہیں کھڑے تھے، یا ایک آدمی تھا تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ اور تم نے غلطی کی اور تم بھی انہی کی طرح مل گئے تو امام کو کیا کرنا چاہیے؟ بالتفصیل بتاؤ۔ اولاً تو جواب اس میں دیکھ لیجئے، اس کے بعد سمجھایا جا رہا ہے۔ اگر نماز شروع کرتے وقت ایک ہی مرد مقتدی ہو تو وہ امام کے دائنی جانب کھڑا ہو، کیا ہو؟ ایک مقتدی ہے اور ایک امام ہے، تو کیا ہوں گے؟ دونوں امام جو بنے گا، امام کے داہنی سائڈ مقتدی کھڑا ہوگا اور آگے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے۔ دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل ایک دم سیدھ میں جس طرح جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے۔ آگے نیچے دلائل آئیں گے۔ اگر امام کے داہنے بائیں دو آدمی کھڑے ہوں، ایک امام بنا ہے اور امام کے ایک داہنے سائڈ ایک مقتدی ہے، بائیں سائڈ ایک مقتدی ہے، تو مقتدیوں کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے، پیچھے ہٹ کے سب بنا لے، باقی آنے والے اس میں شامل ہوتے رہیں۔ اور تم نے غلطی کی، تم بھی انہی کے ساتھ ایسے ہی کھڑے ہو گئے، دائیں بائیں کھڑے ہو گئے، تو امام کو کیا کرنا چاہیے؟ تو امام کو آگے بڑھ جانا چاہیے۔ اور بعض جگہ تو لوگ ہاتھ سے اشارہ بھی کر دیتے ہیں، اشارہ بھی کرتے، اگر معلوم چل جائے تو خود سے امام بھی آگے بڑھ سکتا ہے، خود سے مقتدی بھی پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک امام ہو ایک مقتدی ہو، اس صورت میں مقتدی دائنی جانب کھڑا ہوگا، اور اگر دو مقتدی ہو ایک امام ہو تو امام بیچ میں اور مقتدی دائیں بائیں۔ دو یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے میں تیسرا آدمی آ گیا جماعت سے نماز میں شامل ہونے کے لیے، تو ان دونوں مقتدیوں کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور سب بنا لینی چاہیے، یا تو پھر امام کو آگے بڑھ جانا چاہیے۔ اور اگر یہ تینوں آگے کھڑے ہیں، چند لوگ آ گئے تو پیچھے ایک دوسری جماعت بنا لے۔ اس طرح یہی مسئلہ ہے، کیسے کھڑے ہوں گے یہی مسئلہ ہے اور کچھ نہیں۔ غلطی کی مطلب یہ ہے کہ دو لوگ کھڑے ہوئے دائیں بائیں اور تیسرا آیا وہ بھی دائیں یا بائیں کھڑا ہو گیا، تو یہ غلطی کی اور یہ مسنون طریقے خلاف ہو جائے گا۔ تو آگے اس کی تفصیلات دیکھیے اچھے سے۔ اگر کوئی شخص نماز میں شامل ہو تو امام کے ساتھ کہاں کھڑا ہو، ایک بات، اور اگر پہلے سے ایک یا دو آدمی امام کے ساتھ کھڑے ہو تو نئے آنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر غلطی سے وہ غلط جگہ پر کھڑا ہو گیا تو امام کو کیا کرنا چاہیے؟ اشارہ بھی کر دے، اشارہ بھی کر سکتے ہیں۔
سوال: اگر ایک ہی مقتدی ہو تو وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہو امام کے برابر کندھے سے کندھا ملا کر، سمجھ میں گیا؟ کندھے سے کندھا ملا کر در مختار، وہ ان کا معاہ، اور اگر اس کے ساتھ ایک آدمی ہے یعنی امام کے ساتھ، قام عن یمینہ، مقتدی کھڑا ہو اس کے دائیں سائڈ، اگر امام کے ساتھ صرف ایک شخص ہو تو وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہو۔ اور دیکھیے شامی میں ہے وَيَكُونُ قِيَامَهُ عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ مُحَاذِيًا لَهُ لَا مُتَأَخِّرًا وَلَا مُتَقَدِّمًا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کھڑا ہونے والا امام کے دائیں سائڈ ایک دم کندھے سے کندھا برابر میں کھڑا ہوگا، آگے پیچھے نہیں کھڑا ہوگا، لا متأخرًا ولا متقدما۔ اس کا ترجمہ بھی نیچے دیکھیے، اس کا کھڑا ہونا امام کے دائیں جانب اس طرح ہوگا کہ امام کے برابر ہو، نہ آگے نہ پیچھے۔ اگر امام کے دائیں بائیں دونوں طرف مقتدی ہو تو نیا آنے والا پہلی صف کے پیچھے ہٹ جائے، امام کے برابر نہ کھڑا ہو، ٹھیک ہے؟ نیا پیچھے سب بنا لی، بتایا کہ آپ کو اذا کان عن یمین الامام، جب امام کے دائیں سائڈ اور بائیں سائڈ دو آدمی ہو، فجاء ثالث یقوم خلفہما، تیسرا شخص آیا تو ان دونوں کے پیچھے کھڑا ہوگا، کیا ہے؟ ان دونوں کے پیچھے کھڑا ہوئے گا۔ اب بہتر ہے وہ کھینچ بھی لینے دیتا نہ کھڑا ہو جائے۔ اگر امام کے دائیں اور بائیں دو آدمی ہوں تو تیسرا آنے والا ان کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ اگر امام کے ساتھ ایک شخص پہلے سے کھڑا ہو تو دوسرا آنے والا اسی کے دائیں جانب کھڑا ہو جائے تاکہ صف پوری ہو جائے۔ آگے دیکھیں، فَإِنْ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ رَجُلٌ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَقُومُ عَنْ يَمِينِ ذَلِكَ الرَّجُلُ لِيَصِيرَ آصِفًا واحدًا۔ اگر امام کے دائیں جانب ایک آدمی ہو اور دوسرا آ جائے تو وہ اس کے دائیں جانب کھڑا ہو تاکہ صف ایک بن جائے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی نے غلطی سے امام کے ساتھ ہی کھڑا ہونے والوں میں شامل ہو گیا تو بہتر ہے کہ خود پیچھے ہٹ جائے، کیا ہے؟ بہتر ہے کہ خود پیچھے ہٹ جائے۔ اگر نہ ہٹے تو امام آگے بڑھ جائے تاکہ سب پیچھے رہ جائے، امام آگے بڑھ جائے اور مقتدی لوگ پیچھے ہٹ جائے، مقتدی خود پیچھے نہ ہٹے تو امام خود آگے بڑھ جائے، ساری صورتیں ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَتَأَخَّرْ، اگر پیچھے نہیں ہوا، تَأَخَّرَ الْإِمَامُ، تو امام کیا لکھا ہے؟ اگر مقتدی پیچھے نہ ہٹے تو امام آگے بڑھ جائے، امام آگے بڑھ جائے تاکہ وہ اس کے پیچھے سب بن جائے۔ آگے دیکھیے حالت: امام کے ساتھ صرف ایک مقتدی ہو، دائیں جانب کھڑا ہوگا، دائیں بائیں دو مقتدی ہو، نیا آنے والا پیچھے کھڑا ہو، دائیں جانب ایک مقتدی ہو، دوسرا اس کے دائیں کھڑا ہو، غلطی سے امام کے ساتھ کھڑا ہو گیا خود پیچھے ہٹ جائے، اگر نہ ہٹے تو امام آگے بڑھ جائے۔ سمجھ میں آ گیا؟ مسئلہ بہت زیادہ گہرا نہیں ہے، آسان ہے، بس کئی شکے ہیں اس وجہ سے تھوڑا سا دلائل نیچے بھی ہے، اور دلائل کو چاہیں آپ ویڈیو کو اوپر کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سبق میں آئے ہوئے پورے ہو گئے سوالات کے جوابات۔ شکریہ۔